سیریس بات ہے. آپ مسکرا رہے ہیں. میں اس پہ ذرا ان کا ورژن لے لوں. کمیل حیدر شاہ صاحب کر رہا ہوں, کسی کو برا لگتا ہے تو 2 روٹی اپنے گھر سے کھائے, تیسری مجھ سے لے لے. میں فرسٹ ہینڈ نالج جانتا ہوں, میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہیں. ایسی صورت میں اگر ہم خدا نہ خواستہ کسی ایک جذباتی فیصلے کا شکار ہو گئے تو ہماری آنے والی نسلیں کیا ہمیں معاف کریں گی؟ اور آنے والی نسلوں کو چھوڑیں جی, آپ مجھ سے نمٹ لیں گے. یہ بہت بڑا جس کو کہتے ہیں ایک خطرہ ہے جو ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے. یک طرفہ باجا کیسے بچ سکتا ہے؟ ہمارے مطالبات نہ مانے تو ٹیچرز کو نکال دیں گے. والدین فیس پوری دیں, 20% کا کرٹسی سندھ گورنمنٹ یا عدالت آپ کہہ لیں کہ وہ ان کو ایک مل گیا ریلیف. ٹیچرز کو ریلیف دیتی ہے یہ اسکول مافیا ود آل ڈیو ریسپیکٹ. 12,000 اور یہ تو میں بہت اچھی آپ کو بتا رہا ہوں, یعنی تنخواہ 5,000 روپے پہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ جہاں سینئر جو ہے ٹیچرز کو 5,000 روپے دے کر کے اور ان سے کام کروایا جا رہا ہے. کچھ ایسے انسٹیٹیوشنز بھی ہیں کہ جہاں یہ جو بات کی حنید لاکھانی صاحب نے کہ وہاں SOPs کو فالو کرایا جا سکتا ہے اور کیا جا سکتا ہے. میں ذاتی طور پر آپ سے ایک بات اگر شیئر کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے. ایک بہت لٹریٹ جگہ پر قائم, ایک بہت اچھی سوسائٹی میں قائم, ایک بہت زبردست ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز, وہاں حال یہ تھا کہ جب ہیٹ ویو کی وارننگ سندھ حکومت کی جانب سے جاری کی گئی تو اس اسکول کے مالک کا جو رویہ تھا, یو کانٹ ایون امیجن, اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بچوں کو گھومنے پھرنے دو, ان کو دھوپ کوئی نقصان نہیں پہنچاتی, دھوپ سے وٹامن D3 ملتے ہیں. اس کے بعد پھر جو وٹامن قدرت نے مجھے دیا پھر میں نے ان کو تھوڑا سا ٹرانسفر کیا, اس کے بعد پھر 3 دن وہ معاملات طے ہوئے. اب چلو وہ تو میں ہی ذرا تھوڑا سا کریک آدمی ہوں, کتنے ایسے لوگ معاشرے میں ہیں کہ جو ان سب معاملات کو ٹیکل کر سکتے ہیں. اور یہ مافیا ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں آپ کو نہیں کہہ رہا, جو لاک ڈاؤن کی مخالفت کر رہے تھے اور وہ بھی اتنے سخت اور وہ اتنے طویل, نرمی کا مطالبہ ہم نے بھی کیا, فائنلی اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا, مطالبہ مانا گیا, سب کچھ ہوا. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا نا وہ دیکھ کر کے ہمیں بڑا اچنبھا ہو رہا ہے. اس ملک کا ایک عام آدمی جتنا انورٹڈ کاما میں ذمہ دار ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, تو پھر سارے کام, سارے برے کام وہ پھر ہم حکومتوں کے کندھے پہ رکھ کر کے اور کیوں کر دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, حکومت کی اولین ذمہ داری ایک بچے کو ایجوکیشن دینا ہے. یہ بچے کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. اور ابھی آپ بات کر رہے ہیں پبلک سیکٹر کے بورڈز کی اور پبلک سیکٹر کے اسکولز کی, تو پبلک سیکٹر کے اسکولز کی ہی ذمہ داری تھی, حکومت کا کام تھا. ابھی جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ 25% بچہ صرف پبلک سیکٹر میں جاتا ہے اور وہ جو ہے ایک سینٹینس بھی نہیں لکھ سکتا, تو حکومت تو فیل ہوگی نا جی. ٹھیک. اچھا, پبلک سیکٹر اسکولز کا حال کیا ہے؟ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, باتھ رومز ہیں نہیں, نہ بچوں کے پاس نہ بچیوں کے پاس, چھت اور پنکھے ہیں نہیں, فرنیچر ہے نہیں, گدھے گھوڑے کتے بندھے ہوئے ہیں اسکول میں, پارکس ہے نہیں, پڑھائی کے لیے جو ٹیچر ہے وہ پرائمری اور سیکنڈری کی سپیلنگ لکھ نہیں سکتا. جن کو بھرتیاں کی ہوئی ہیں وہ یا تو کسی سائیں کے پاس کک ہے یا کسی کا ڈرائیور ہے. تو یہ تو ہمارا حال ہے. تو حکومت ذمہ دار نہیں ہے تو اور کون ہے؟ میں ذمہ دار ہوں گا یا آپ ہوں گے؟ What about private institutions? ہم نے تو اپنے بچوں کو دیکھیں, ہم نے تو اپنے بچوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں کرا لیا کیونکہ ہم افورڈ کر سکتے تھے. لیکن آج بھی آپ دیکھیں ملک کی ٹاپ پوزیشن پہ جو لوگ پہنچے ہوئے ہیں وہ ان پیلے اسکولوں سے پڑھ کے پہنچے. جی بالکل. کیا یہ جنریشن میں سے بچہ نکل سکے گا کہ اس پوزیشن پہ پہنچے؟ نہیں پہنچ سکے گا. تو اس کا حق نہیں ہے کہ غربت سے نکلے یا اپنی فیملی کو غربت سے نکالے. سر آپ نے کہا آپ افورڈ کر سکتے ہیں, میں افورڈ کر سکتا ہوں, ہم افورڈ کر سکتے ہیں, اوکے. لیکن جب رسپانسبلٹی لینے کی بات آتی ہے, جب اونرشپ دکھانے کی بات آتی ہے, تو وہ اسکول ایسوسی ایشن یا وہ اسکول مینجمنٹ جو ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے. کندھا ڈھونڈا جاتا ہے حکومت کا. سر حکومت ضرور کسی نہ کسی چیز کے لیے ذمہ دار ہے, بہت ساری چیزوں کے لیے ذمہ دار ہوگی. میں سمجھتا ہوں حکومت صرف اس چیز کے لیے ذمہ دار ہے, صرف ہیلتھ کیئر کے لیے ذمہ دار ہے اور ایجوکیشن کے لیے ذمہ دار ہے اور لا اینڈ آرڈر کے لیے ذمہ دار ہے. یہ 3 ذمہ داریاں اگر حکومت پوری طرح نبھا لے تو اس کو حق ہے حکومت میں رہنے کا. اگر یہی کام نہیں کر سکتے تو حکومت میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. دیکھیں, آج جو وقت ہے اس میں ایک بڑا بولڈ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اور آپ مجھ سے بے شک سوال کریے گا اس کے اوپر. آج جو وقت ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو آگ لگا دو, تمام اسکولوں کو آگ لگا دو, تعلیم اور علم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. کیونکہ جو بھی ایجوکیشن اس ملک میں, اس صوبے میں ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہے. اب پرائیویٹ سیکٹر میں ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں. ایک وہ ہے جو پیسہ بنانے کے لیے, اپنا گھر چلانے کے لیے, بیگم بیٹھ کے جو ہے اسکول چلا رہی ہیں, ان کو خود کچھ پڑھی لکھی نہیں ہے. ایک وہ پرائیویٹ اسکول ہے جو اچھی تعلیم دے رہا ہے.
لیکن حکومت کہاں کامیاب ہو سکتی ہے, کس طریقے سے ملک کو آگے لے کے جا سکتی ہے. دیکھیں یہ جو پرانا نظام چل رہا ہے نا, یہ تو فیل ہو چکا ہے. اس پہ کوئی کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فیل نہیں ہوا, یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. لیکن یہ بڑی آگے چلنے کے لیے ہمیں, سوری میں آپ کی بات تھوڑی سی کاٹ رہا ہوں ادھر, آگے چلنے کے لیے ہمیں آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی ہوگی, اور ہمارے ہی کچھ صوبوں نے کی ہے. پنجاب میں بہت اچھی طریقے سے ان کا ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے وہ واؤچرز دے رہا ہے بچوں کو, اور وہ بچے جو ہیں وہ اپنی پسند کے پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں, اور پیرنٹس ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ یہ اسکول ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اور وہ 1000 روپے کا واؤچر ہے, اور اس 1000 روپے کے واؤچر کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کمپیٹ کر رہا ہے, اپنے آپ کو امپروو کر رہا ہے. وہی ایک طریقہ. آج آپ کے پاس کاسٹ کیا ہے پبلک سیکٹر میں بچے کی؟ ایک بچے کی کاسٹ جو ہے 3000 سے 4000 روپے ہے. 1000 روپے کے واؤچر پہ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کی انرولمنٹ جو بچے کو بڑھانا ہے وہ 4 گنا ہو سکتی ہے. ہمارا نیشن کا, ملک کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پوری نیشن کو پڑھانا ہے. آج اگر 25% بچہ پڑھ رہا ہے تو 100% پڑھ سکتا ہے. رائٹ. طارق شاہ صاحب, سر یہ مجھے بتائیے گا, ایک چھوٹی کلاس کا بچہ, اس کی فیس مثال کے طور پہ اس کا باپ 6000-7000 روپے بھرتا ہے. 6000-7000 روپے کے حساب سے اگر آپ ضرب کرتے چلے جائیں سال کا, وہ ضرب کریں 5 سال کا, وہ ضرب کریں 10 سال کا, تو اسکول مالک قطعی غریب تو نہیں ہو سکتا. میں جس 6000 روپے والے یا 10,000 روپے والے اسکول کی بات کر رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد پھر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی ایک پینڈیمک آ جاتی ہے جہاں حکومت آپ کو پابند کرتی ہے کہ آپ نے ایک سرٹن رول اور ریگولیشن کو فالو کرنا ہے. وہاں آپ اپنے جو ہیں اخراجات اور پھر دیگر معاملات کو جواز بنا کر کے اور اپنے آپ کو غریب ظاہر کر کے اور بالکل مفلوق الحال بن کر کے, اور آپ رونے پیٹنے لگتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں, اگر ہم نہ نکالے لوگوں کو تو کیا کریں, اینڈ آل دیٹ. یہ تو میں مان سکتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کسی ٹیچر کو ہوا, کسی اسٹاف کو ہوا, اور ان کا علاج کرانے کی ذمہ داری اسکول مالکان پہ رکھ دی گئی, تو وہ یہ کہاں سے کریں گے, یہ میں سمجھ سکتا ہوں ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ. کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جب عدالتی فیصلہ آیا کہ جی چھٹیوں کے مہینوں میں بچوں کے والدین سے فیس نہیں لی جائے گی, میں نے برضا و رغبت وہ فیس جمع بھی کرائی, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اسکول مالک اپنی جیب سے یہ پیسے نہیں دے گا. مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ صورتحال کس طرح سے آگے پیچھے ہوتی ہے. لیکن وہاں جب ہم بات کرتے ہیں ذمہ داری شیئر کرنے کی, اسکول مالکان جو ہے ان کا سایہ بھی, ان کی پرچھائی بھی ہمیں نصیب نہیں ہوتا. وہ پھر آپ کے جیسی ایسوسی ایشن کا کوئی کندھا استعمال کرتے ہیں اور آپ کو ایک پریس کانفرنس ارینج کر کے دیتے ہیں, اور پھر پیچھے بیٹھ جاتے ہیں کیمرے لے کر کے. حضور کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ صرف اسے ایک بات کا فائدہ اٹھانا کہ وہاں